Therefore, leave her alone to pasture on Allah's land and do not touch her with bad intention, lest you incur a painful punishment. Allah Ta'ala کا عذاب آئے گا تم پہ اگر تم نے اسے کچھ نقصان پہنچایا. Remember how we were made the heirs of عاد and settled in the land. وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت عاد قوم عاد کے ان کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا اس جگہ کا, ہمیں آباد کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ تو سب ختم ہو گئے تھے قوم عاد والے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی اور ہمیں آباد کیا, اور ہمیں فلارش ہم کر رہے ہیں اور ہم اتنے آرام سے اس میں رہ رہے ہیں. Settled in the land, capable of building mansions in the valleys and carving our homes in the mountains. ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی, اتنی طاقت دی ہم کو کہ ہم ویلیز میں محل بناتے ہیں اور پتھروں کو تراش کے ہم اس میں اپنے گھر بناتے ہیں. اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا. Therefore remember the favors of Allah and do not spread mischief in the land. انہوں نے بار بار ان کو تاکید کرتے کہ دیکھو ہم حضرت قوم عاد کے ان کی اولاد میں سے ہیں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی ساری صلاحیتیں دی ہیں, اور ہم وہ لوگ ہیں جو بچ گئے تھے اس وقت عذاب سے. تو اللہ تعالیٰ پھر ہم نے وہی شروع کر دیا, ان کے لوگوں نے پھر سارے کفر اور ساری غلط حرکتیں شروع کر دی تھیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فیورز کو مانو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اتنی طاقت دی ہے کہ تم اتنے طاقتور ہو کہ پتھروں سے وہ کاٹ کے تم اپنے گھر بناتے ہو ان کے اندر, اور محل بناتے ہو بڑے بڑے لینڈ میں. Therefore remember the favors of Allah and do not spread mischief in the land. لہٰذا دنیا میں مسچف نہ پھیلاؤ, دنیا میں فساد مت پھیلاؤ. تم اللہ تعالیٰ نے اتنے فیورز کیے ہیں, ان کو یاد کرو اور ایک اللہ کو مانو, صرف ایک اللہ کے تابعدار بنو. The arrogant leaders from his way. عام طور پر لیڈرز جو ہیں وہ مسلیڈ کرتے ہیں لوگوں کا. عام لوگ اپنے لیڈرز کے پیچھے چلتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ جب قوم میں خرابی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ برے حاکم ان پہ مسلط کر دیتے ہیں, اور جہاں برے حاکم ہوتے ہیں وہاں لوگ بھی برے ہو جاتے ہیں, جہاں برے لیڈرز ہوتے ہیں وہاں لوگ بھی برے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لیڈرز ان کو بیچارے عام لوگوں تو نہیں اتنا جانتے نا, وہ اپنے لیڈرز کی طرف دیکھتے ہیں, لیڈرز ان کو مسلیڈ کرتے ہیں بعض دفعہ. The arrogant leaders from his people asked the oppressed among them who had believed. جو بلیو جنہوں نے کیا تھا وہ بیچارے بہت غریب اور مسکین قسم کے لوگ تھے, تو ان سے انہوں نے کہا کہ ڈو یو ریئلی بلیو. ان سے انہوں نے پوچھا ڈو یو ریئلی بلیو that صالح از اے رسول فرام ہز رب. اب ان سے کہا ارے تم نے اس کو مان لیا, تم بیوقوف لوگ ہیں, کیا تم واقعی یقین ہے تمہیں کہ یہ صالح اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے, تمہیں یقین ہے اس بات کا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا, we do indeed believe in the revelations with which he has been sent. انہوں نے کہا ہاں ہم تو یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ریولیشنز ان کو دے کے جو باتیں ان کو بتا کے بھیجا ہے ہم ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں. انہیں وہ ایک طرح سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, تم سمجھتے ہو کہ واقعی آدمی سچ کہہ رہا ہے, اس کی بات کو تم بلیو کرتے. جیسے ایک اپنے ایروگنس میں ان کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا تمہارے خیال میں تم جو اس کو مان رہے ہو تم بیوقوف لوگ, کہ تمہارے خیال میں یہ آدمی صحیح بات کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہم اس کو بلیو کرتے ہیں جو بھی یہ ریولیشن لے کر آئے ہیں. The arrogant who considered themselves superior said. جو ان کے جو سردار تھے, جو اپنے آپ ان کے لیڈرز تھے, جو اپنے آپ کو بہت بڑا اور اونچا سمجھتے تھے, انہوں نے کہا we deny all that you believe in. Then they hamstrung the she camel. اب انہوں نے اس کو مار دیا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے جس کو تم مانتے ہو. انہوں نے اس کو مار دیا, اس کو she camel کو مار دیا. Defied the commandments of their Rabb and challenged Saleh saying, bring down this scourge you have threatened us with if you truly are one of the Rasul. اب انہوں نے کہا کہ لو بھائی تم کہتے تھے کہ اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب آئے گا, اب لاؤ اللہ کا عذاب. اب ہم دیکھتے ہیں تمہارے اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے. ہم نے تو اس اونٹنی کو تمہاری مار دیا جس سے تم ہمیں تھریٹن کرتے رہتے تھے, لو لے کر آؤ وہ عذاب, اب ہم بھی دیکھیں. If you truly are one of the, اگر تم سچے رسول ہو اب تم وہ عذاب ہم پہ نازل کر کے دکھاؤ. Thereupon an earthquake overtook them and they became lifeless bodies in their home with their faces down. ان کے یہ کہنے پہ حضرت انہوں نے صالح نے ان سے کہا کہ اچھا 3 دن بعد تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا, اور 3 دنوں میں ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے, ایک دن سرخ ہو جائیں گے, یہ نشانیاں ہوں گی, اور آخری دن تمہارے جب چہرے سیاہ ہو جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر. اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہوا.
ایک زبردست ارتھکویک تھا اور ایک چیخ کی آواز تھی. عام طور پہ ارتھکویک کے ساتھ ایک بہت زبردست چیخ کی آواز ہوتی ہے. ہم لوگ یہ جو جب ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا نا تو اس وقت ہم ان کے پاس، میں اور فریدہ گئے تھے، تو ہم ان کے جہاں پہ ان لوگوں کو ہٹ لگا کے قناتیں لگا کے چھوٹی چھوٹی وہ لگا کے ان کو وہ بٹھا دیا تھا بیچاروں کو جن کے گھر ختم ہو گئے. ان سے ہم پوچھتے تھے کہ کیا ہوا تھا، تو وہ یہ بتاتے تھے کہ ایک ایسی خوفناک چیخ کی سی آواز تھی، یا تو زمین پھٹتی ہوگی یا پلیٹس ہٹتی ہوں گی تو ان کی اس سے آواز پیدا ہوتی ہوگی کیا. ان کا ایسی زبردست چیخ تھی کہ ہم یہ سمجھے کہ قیامت آ گئی. ایسی آواز تھی کہ ہمارے سب کے دل ہل گئے، گھبرا کے ہم گھروں سے نکل گئے، اور جو تھا دوڑ رہا تھا. بس ایک طرف ہم سب دوڑتے چلے جا رہے تھے، کسی کو ہوش نہیں تھی کہ اس کے بچے کہاں ہیں، شوہر کہاں ہیں، ماں کہاں ہیں، باپ ہیں کہاں ہیں. ہم بس دوڑتے چلے جا رہے تھے، جو جس طرف جس کی سمجھ میں آیا لوگ دوڑتے چلے جا رہے تھے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کے بعد ہمارے سارے گھر ور گرنے شروع ہو گئے. لیکن پہلے سب سے پہلے ایک بہت زبردست صبح علی ماں نے ایک چیخ کی آواز تھی، ایک آواز آتی ہے بہت چیخ کی. صالح left them saying، اب یہ جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت صالح کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا. حضرت صالح ان کو چھوڑ کے یہ کہتے ہوئے نکل گئے، او مائی پیپل آئی ڈڈ indeed convey to you the message of my Rabb and gave you sincere advice but you did not love sincere advisor. تمہیں میں نے ایڈوائز کر دیا تھا، میں نے تمہیں میرے بھائیوں، میرے قوم والے لوگوں، میں نے تم کو نصیحت کر دی تھی، میں نے تمہیں رائٹ ایڈوائز دے دی تھی، مگر تم نے وہ ایڈوائز نہیں مانی اور اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا. دے وانٹیڈ عذاب، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب 3 دن بعد نازل کیا. اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا جو بھی عذاب نازل ہوتا تھا کسی رسول پیغمبر کے اوپر تو جو وہ اور ان کے ماننے والے بچ جاتے تھے اور باقی لوگ ہلاک ہو جاتے تھے. جی سواد سے ہوتا، صالح از سواد. نہیں، ہمارے تم اردو کی بات کر رہی ہو نا، اردو میں سواد سے ہوتا ہے. دیکھو نا کہ صالح نہیں، یہاں پہ بھی صالحہ لکھا ہے، سواد سے لکھا ہے. سب سے پہلے پہلا ثمود اخاہم صالحا، تو سواد الف لام، یہ تو عربی میں لکھا ہوا ہے نا. ہم اردو میں لکھتے ہیں سواد الف لام ہے، اور یہ صالحن. صالحن کا مطلب یہ ہے کہ ان کی، یاسمین صالحن کا مطلب ان کی طرف، صالحن ان کی طرف بھیجا، ان کے بھائی صالح کو ان کی طرف. جی یہ بھی سواد ہے. میں وہی کہتی ہوں جب میں اردو میں لکھتی ہوں نا، I was not sure. I asked my mom, اچھا it's a بڑا ہے. I'm sorry, I didn't know this. تو انگلش میں لکھتی ہوں نا تو I don't know. یہ واقعات بھی سورہ الحجر میں، الزاریات میں، سورہ نجم میں، سورہ الحاقہ، سورہ الشمس میں یہ واقعات اور آگے بھی آئیں گے. اب ہم آتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه كانت من الغابرين فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. اب ذکر آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم کے سگے بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے بیٹے تھے. جس وقت حضرت ابراہیم کو ان کے لوگوں نے آگ میں ڈالا اور وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، تو اس وقت وہ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا. تو وہ حضرت لوط جو تھے ان کے بھتیجے وہ ان کے ساتھ روانہ ہوئے. تو ان کے بھائی کے بیٹے تھے، ہاں سگے بھتیجے تھے ان کے. تو جب تو حضرت ابراہیم جو تھے وہ پیلسٹائن میں آباد ہوئے اور حضرت لوط جو تھے یہ ادھر آباد ہوئے. یہ جو ان کی یہ علاقہ جو تھا یہ علاقہ اردن کے قریب تھا. سڈوم اس جگہ کا نام، اسی لیے سڈومی کہا جاتا ہے.
ہوموسیکشوالٹی کو. سوڈوم علاقہ تھا اس کے پاس اردن کے پاس, تو وہاں پہ یہ وہاں آباد ہو گئے, اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ پیلسٹائن میں جا کے آباد ہوئے. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں We also sent Lut, who said to his people, Will you do such indecent acts as no one else in the world had committed before you? You satisfy your lust with men, homosexuality instead of women. Indeed, your people who have transgressed beyond bounds. اب ان کے لوگ جو تھے وہ بہت ہی غلط قسم کی اس میں پڑ گئے تھے, جو اس سے پہلے قرآن میں لکھا ہے اس سے پہلے دنیا میں نہیں ہوئی تھی. ہوموسیکشوالٹی اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھی, اور انہوں نے اور وہ بالکل ان کو لحاظ اور وہ نہیں رہا تھا, اس سرعام وہ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے, اور وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے, وہ اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے. کہ جس وقت انہوں نے حضرت لوط نے ان سے یہ کہا کہ اس سے پہلے دنیا میں کسی نے جو حرکت نہیں کی وہ تم کر رہے ہو, اور عورتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کی ہیں تمہاری خواہش کو پورا کرنے کے لیے, تمہارے نفس کی تسکین کے لیے, اور تم مردوں سے یہ تسکین حاصل کرتے ہو. بہت ہی یہ بے شرمی کی بات ہے جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی. You have transgressed beyond bounds. وہ کہتے ہیں instead of women, indeed you are people who have transgressed beyond bounds. تم حد سے زیادہ نکل گئے, تم نے انتہا کر دی ہے بے شرمی اور بے حیائی کی. His people had no answer but to say. اب ان کا بھی آپ یہ جواب سنیے, کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس قاعدے کا, لیکن انہوں نے یہ کہا Drive them out of your town. These people want to keep themselves pure. یہ بڑے اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں, نکالو ان کو یہاں سے باہر. جو ان کے کچھ لوگوں نے جنہوں نے ان کو مانا تھا, تو وہ ان کے جو وہاں کے سردار تھے وہ کہنے لگے نکالو ان کو یہاں سے, بڑے یہ پاک باز بنتے ہیں, ہمیں بڑے یہ پاک ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں, نکالو انہیں یہاں سے باہر. Town. These people want to keep themselves pure. وہ اپنے آپ کو بہت پاک باز سمجھتے ہیں. So we saved him and his family except his wife, who was of those who lagged behind. We raised upon them a rain of stones. ان کے اوپر کیا عذاب آیا, پتھر ان کے اوپر برسنے شروع ہوئے, آسمان سے بارش کی طرح سے پتھر آئے اور وہ تباہ کر دیا, اور سب کچھ پتھروں نے ختم کر دیا. Everyone was killed except for حضرت لوط, اور جن لوگوں نے ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ صبح صبح تم نکل جانا اپنے جو تمہیں ماننے والے ہیں تمہارے, ان کو لے کے, اپنی اولاد کو جنہوں نے تمہیں مانا ہے ان کو لے کے تم صبح نکل جانا, ان کے اوپر بہت بڑی عذاب نازل ہونے والا ہے. تو وہ سویرے اپنے لوگوں کو لے کے نکل گئے, لیکن ان کی بیوی بیچاری نہیں تھی. ان کی بیوی ان کو مانا ہی نہیں تھا ان کی بیوی نے ان کو. ان کی بیوی دوسرے لوگوں کو جا کے ساتھ سازش کرتی تھی ان کے خلاف, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل کیا. اگر وہ رسول کی بیوی تھی تو یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ بہت پائس ہوں, وہ اس کو سمجھتی تھی کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. سو دیٹس وائی شی واز پنشڈ آلسو. شی واز حرام, ایبسلیٹلی, بالکل, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ, بہت. یس, جبھی تو ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آ رہی ہیں, جبھی تو یہ آزمائشیں آ رہی ہیں ہمارے اوپر. Not we, not by us, in the world. تو دیکھو نا, جبھی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ رہی, جبھی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اینی کویشچن, اس کے بعد پھر ہم دعا کر لیں. کوئی سوال ہے پھر ہم دعا کر لیں. نہیں, ختم کر لیں, 12 بجے دیکھ لیں. اف یو آل ایگری کر لیں, ختم. ایک پیراگراف رہتا ہے. جی What is the difference between وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا
فَكَسَرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. To Madian we sent their brothers Shuaib, who said, O my people, worship Allah, who you have no God but He. A clear guidance has come to you from your Rabb. Give just measure and weight. Do not undersell others in their goods, and do not create mischief in the land after it has been set in order. This is better for you if you are true believers. حضرت شعیب کے زمانے میں لوگ خاص طور پر بڑی غلط قسم کی حرکتیں کرتے تھے کہ ناپ تول میں کم کیا کرتے تھے. ڈنڈی مارتے تھے, اس میں کوئی تول کے کوئی چیز دے رہے ہیں, کوئی میجر کر کے کوئی چیز دے رہے ہیں, ہر چیز میں کرتے تھے. اسی طرح راستوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے, اور جیسے اب کہتے ہیں نا بھتہ کہتے ہیں, تو لوگ ہر آنے جانے مسافر سے اور وہ جو قافلے آتے تھے ان سے زبردستی کا بھتہ مانگتے تھے کہ نہیں ہم کو اس نہیں دیں گے, اتنے پیسے ہم کو دو. طرح طرح سے غلط قسم کی حرکتوں میں تھے. تو حضرت شعیب نے ان کو ان حرکتوں سے منع کیا, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ مت کرو. حضرت شعیب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے سسر تھے. وہ مدین میں رہتے تھے. مدین ایک جگہ کا نام تھا, اس بستی کا نام مدین تھا, اور حضرت موسیٰ انہی کے پاس گئے تھے اور انہی کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی. تو حضرت شعیب اللہ کے رسول تھے, اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم یہ غلط کرتے ہو. Do not sit in ambush on every road to threaten people and hinder from the way of Allah those who believe in Him, seeking to make His way crooked. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ راستے میں بھی لوگوں کو لوٹ لیتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے, پورے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے, اور پھر جو کچھ ماننے والے حضرت شعیب کے تھے ان کے پاس جو لوگ آتے تھے ان کو بھی طرح طرح سے تنگ کرتے تھے. راستے میں ان کے کھڑے ہو جاتے تھے, ان کو مارتے تھے, ان کو طرح طرح سے تنگ کرتے تھے کہ وہ ان کے پاس نہ جائیں اور ان کی باتیں ان سے باتیں نہ سیکھیں. Hinder them from the way of Allah those who believe in Him, believe in Him, seeking to make His way crooked, تاکہ اللہ کے راستے میں کو ٹیڑھا کر دیں, ان کو وہ نہ مانے, اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں. Remember how He multiplied you when you were few in number, and see what was the end of the mischief makers of prior nations. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان سے کہ دیکھو پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں انہیں تو معلوم تھا نا, ان کے تو لوگ بتاتے چلے جاتے تھے نا, کہتے تھے پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے ان سے سبق سیکھو, اور یہ وہ سارے غلط کام نہ کرو جو انہوں نے کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملٹیپلائی کیا, تم تھوڑے تھے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تمہاری تعداد بڑھائی, تم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا, تمہیں خوشحال بنایا, ہر طرح سے تم کو اپنی نعمتیں دیں, اور تم اس کے بعد بھی مسچف کرتے ہو اور تم غلط حرکتیں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ will get angry with you. And see the end of the mischief makers of prior nation. If there are some amongst you who believe in the message with which I have been sent, and others who disbelieve it, then be patient until Allah judges between us, for He is the best of all judges. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, نہیں ماننا چاہتے نہیں مانتے, تو پھر دیکھ لینا کیا فرق ہے جو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور جو نہیں ماننے والے, اور اس کی ججمنٹ کا انتظار کرو. جو اصل فیصلہ, صحیح فیصلہ اور آخری فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. تو لہٰذا تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کروں گا. ان کی قوم کے اوپر بھی پھر عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. جی ہاں, جی ہاں, یہ حضرت موسیٰ سے کچھ پہلے کا زمانہ ہے. حضرت موسیٰ کے سسر تھے, ناپ تول میں لوگ دھوکہ کرتے تھے, حضرت شعیب کے پاس آنے والے لوگوں کو تنگ کرتے تھے. حضرت شعیب بہترین اوریٹر تھے, بہت اچھے اوریٹر تھے, ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے, اتنے اچھے اوریٹر تھے, لیکن ان کی اوریشن کا بھی ان لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. اچھا اس کے اچھا یہ آگے پھر آئے گا. یہ ان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت جو تھے شعیب پہلے ہمارے دین پہ تھے, ان سے کہتے تھے کہ تم لوٹ آؤ اپنے دین کی طرف, لیکن حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ حضرت شعیب تو اللہ کے دین پہ تھے, ان کو تو پیغمبر تو شروع سے اللہ تعالیٰ اس سے انہیں ہٹا دیتے, جیسے حضرت ابراہیم تھے. حضرت ابراہیم کے باپ جو تھے وہ بت تراش تھے, سب سے بڑے بت تراش, بہترین بت تراش تھے وہ تھے, لیکن وہ ان کو نہیں مانتے تھے, ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ
خدا ہیں. تو نبیوں پیغمبروں کے شروع ہی سے دل اس طرف نہیں ہوتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفر تھا, پورے مکے میں کفار رہتے تھے اور یہودی رہتے تھے, لیکن وہ نہیں مانتے, ان کا دل نہیں مانتا تھا, وہ نہیں کبھی بھی ان بتوں کی پوجا انہوں نے نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کبھی بھی اس راستے پہ نہیں رکھتے جو غلط راستہ ہوتا ہے. وہ شروع ہی سے ان کے راستے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے لوگ, اپنی امانتیں رکھتے تھے, اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ سچا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیونکہ جب انہوں نے پھر تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں, تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ہم تمہاری بات کو غلط سمجھ ہی نہیں سکتے. تو نبی پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے صحیح راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو وہ اپنے قوم کے اس پہ راستے پہ کبھی بھی نہیں ہوتے. اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیتے ہیں, جب وہ تبلیغ کرتے ہیں اپنے دین کی اور انہیں سیدھے راہ کی طرف لاتے ہیں. تو ذکر یہی ہے ان نبی و پیغمبروں کے واقعات بتانے کا کہ دیکھو نبی پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں, جو لوگ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے احکامات, اللہ تعالیٰ کی ریولیوشنز, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فائنلی عذاب آ ہی جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جس وقت قرآن پڑھا جائے اس وقت ہاتھ کھولے نہیں دعا کے لیے, اس وقت ہاتھ بند رکھیں. جب اللہ سے دعا کرے اس وقت ہاتھ کھولتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, اے سارے جہانوں کو پالنے والے, اے تمام عالموں کو پیدا کرنے والے مالک, اے مالک حقیقی, یا خالق حقیقی, پروردگار ہم مانتے ہیں آپ ہی تمام کائنات کے رب ہیں, آپ ہی دے سکتے ہیں, آپ ہی مالک ہیں, آپ ہی نے پیدا کیا ہے, آپ ہی رحم کرنے والے ہیں. یا اللہ ہم گناہ گار بہت ہیں, یا اللہ ہم نے بے شک بہت گناہ کیے ہیں, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, ہم نے خطائیں کی ہیں مالک, لیکن آپ رحم کرنے والے ہیں. یا اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں, آپ معاف کرنے والے ہیں. پروردگار ہمیں احساس ہے اپنی خطاؤں کا, اپنی غلطیوں کا مالک. جو غلطیاں ہم نے جان کے کی ہیں ان کی بھی معافی چاہتے ہیں. پروردگار جو غلطیاں ہم نے غلطیاں انجانے میں کی ہیں, جو بھول چوک سے ہم سے خطائیں سرزد ہو گئی ہیں, جو ہم بھول بھی چکے ہیں ایسے گناہ, پروردگار وہ ہم سب کی معافی مانگتے ہیں آپ سے. یا اللہ یہ زندگی کی مہلت آپ نے عطا کی ہے پروردگار, اس میں ہماری بخشش کر دیجیے. یا اللہ نہیں تو جس وقت آنکھ بند ہو جائے تو سب کچھ معافی بھی نہیں ہو سکتی میرے مالک. اس وقت سے پہلے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, پروردگار ہمیں معاف کر دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو, ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے. یا اللہ ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ, ہمارے پیارے آپ کے پاس گئے, یا اللہ ان کو بھی بخش دیجیے. یا اللہ پروردگار ہمارے ماں باپ پہ رحم کرنا. یا اللہ ہم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. یا اللہ ہماری اولاد نیکوکار ہو. یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا دیجیے. یا اللہ سیدھی راہ دکھا دیجیے, ایمان کی راہ, ہدایت کی راہ, وہ راہ جو آپ نے بتائی ہے. پروردگار آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں, آپ کے نام لیوا ہیں مالک. آپ نہیں معاف کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. پروردگار یہ کورونا کی موسی عذاب, یہ آزمائش ساری دنیا پہ اس وقت مسلط ہے. بے شک یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے مالک معاف کر دیجیے.
یا اللہ ہم سب کو، ہمارے پیاروں کو، سارے مسلمانوں کو، ساری دنیا کو اس عذاب سے بچا لیجیے یا اللہ، رحم کر دیجیے۔ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والے ہیں۔ مالک ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے یا اللہ۔ یہ پہلے ہوئے ہاتھ آپ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے آپ کے التجا کر رہے ہیں، آپ سے کہ ہمیں معاف کر دیجیے یا اللہ۔ یہ بہنوں کی جو دعائیں ہیں انہیں قبول کر لیجیے یا اللہ، جس کی جو پریشانیاں ہیں انہیں دور کر دیجیے مالک۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، ہماری بہن عقیلہ کو بھی شفا کلی عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں ان کی بہتر میزبانی کرنا یا اللہ۔ قیامت کے دن ہم سب کو شرمندہ ہونے سے بچا لینا، دوزخ کی آگ سے بچانا مالک۔ جنت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں ملا دینا پروردگار ہمیں معاف کر دیجیے مالک۔ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ جس کی جو دعائیں، جس کی دل میں جو دعائیں ہیں، دل میں بھی جو خواہشیں، سب کو پورا کر دیجیے، کیونکہ آپ ہی صرف دینے والے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مالک، مگر آپ کو تو دینا آتا ہے نا۔ ہمیں عطا کر دیجیے اپنا رحم و کرم مالک۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ ہاں دعاؤں کی معنی بھی کسی بتاؤں گی۔ دیکھو یہ جو ایک دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی دعا، جب جو جنت سے ان کو انہوں نے وہ، ہاں ابھی تو ہم نے پڑھی ہے، کل ہی تو ہم نے پڑھی تھی، کل پرسوں ہم نے پڑھی تھی کہ جب حضرت آدم، ہاں 40 ربنا جو ہے وہ ہاں 40 ہے۔ جب ہم ربنا کہتے ہیں نا تو ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ہم قرآن بیچ میں پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت ہم ہاتھ یوں رکھ سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، جب ہم مانگنا شروع کرتے ہیں اس وقت ہمارے ہاتھ پھیلتے ہیں۔ دیکھو وہ جو دعا ہے حضرت ابراہیم کو حضرت آدم علیہ السلام، نہیں تو یہ تو کہہ رہی ہوں نا، نہیں مطلب یہ کہ جب اللہ سے ربنا بھی عربی کا لفظ ہے، اے ہمارے رب، اور ویسے کہ یا اللہ ہم کہیں جب اللہ سے دعا مانگے تو ہمارے ہاتھ۔ دیکھو جو ہے دعا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، جس وقت انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا، جو جنت کا پھل انہیں منع کیا تھا شیطان کی اس میں آ کے ورغلانے میں آ کے، تو ان کو تو توبہ کرنے نہیں آتی تھی، وہ بیچارے پریشان ہو گئے اب ہم کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے غلط بات کی، انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی تھی۔ تو یہ ربنا ظلمنا جو ہے، پھر یہ جو ہے یہ ابھی تو ہم نے میں تمہیں نکال کے بتا دوں گی، بہت ساری نبیوں کی، میں تمہیں نبیوں کی ایک کتاب ہے جس میں پیغمبروں کی دعائیں ہیں جو مختلف وقتوں میں پیغمبروں میں کیا ہے، تو وہ میں تمہیں اس کی فوٹو کاپی کر کے دے دوں گی، میں نکال کے تمہیں دے دوں گی نا۔ ایک بک ہے جس کے اندر نبیوں پیغمبروں کی بھی دعائیں ہیں اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہیں۔ اب یہ جو ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یا اللہ ہمیں ان چیزوں پہ نہ پکڑنا، ان غلطیوں پہ نہ پکڑنا جو ہم سے بھول چوک سے ہو گئی، ان نسینا او اخطانا، یا غلطی سے ہم سے ہو گئی۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ، یا اللہ ہم پہ ایسا بوجھ بھی نہ ڈالا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا، جو ہم برداشت نہ کر سکے۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، نہ ایسا ہم پہ بوجھ ڈالنا جو ہماری طاقت سے باہر ہو، ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا پروردگار جو ہم برداشت نہ کر سکے۔ تو بڑی پیاری یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں ہمیں سکھائی ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 40 ربنا لکھی ہوئی ہے، ہاں تو اس کی فوٹو کاپی کروا لو، اس کی کاپیاں کروا لو فار آل آف اس۔ ہمارا ایک گروپ ہے جس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، 16واں پہ پہنچے، امریکہ والا گروپ، میری کلاس فیلو۔